بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یمان فجر اپنے دھیان میں یمان کے کمرے میں آئی تو دھوئے نے اس کا استقبال کیا۔ پورے کمرے میں دھواں پھیلا ہوا تھا۔ فجر اپنے منہ پر دوپٹہ رکھتی یمان کو تلاش کرنے لگی جو کمرے کی سائڈ میں موجود صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ فجر چلتی ہوئی اس کے پاس آئی تو آنکھوں میں بے یقینی ادھر آئی۔ یمان جو سگریٹ کا دھواں اڑانے میں مگن تھا، اچانک فجر کو اپنے کمرے میں دیکھا تو جلدی سے سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دی۔ یمان، تم نے سگریٹ پینا بھی شروع کر دیا ہے؟ اب کیا یہی کام رہ گیا تھا؟ فجر نے سخت ناگوار لہجے میں اس کو کہتے ایش ٹرے کو دیکھا جو پورے سگریٹس کی بھری پڑی تھی، جیسے یمان بہت وقت سے یہی کام کر رہا ہو۔ ایسی بات نہیں، وہ بس یہی بولا۔ یمان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوتا گڑبڑا کر صفائی دینا چاہی، مگر لفظوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ کیوں اس بے حس لڑکی کی وجہ سے اپنا سینہ جلا رہے ہو؟ جانتے ہو نا سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ فجر کا لہجہ ہموس ناگواریت سے بھرپور تھا۔ سوری، یمان سر جھکاتا بس یہی بولا۔ کب سے پینا شروع کیا ہے؟ فجر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آج کے بعد نہیں پیوں گا، یمان نے کہا۔ کب سے پینا شروع کیا ہے اور دن میں کتنی ڈبیاں خالی کرتے ہو؟ فجر نے دوبارہ سے اپنا سوال دہرایا۔ 4 ماہ سے، یمان سر جھکائے بولا۔ 4 ماہ سے؟ فجر کو مزید حیرت نے آن گھیرا۔ وہ آخر کیسے اتنا غافل ہونے لگی تھی؟ جی، یمان بس یہی بولا تھا۔ اس کے لیے تم اہم نہیں ہو۔ ایسی بے حس لڑکی کو بھیجو طلاق کے کاغذات اور ختم کرو یہ رشتہ۔ فجر تنفر سے بولی۔ آپی، یمان نے تڑپ کر ان کو دیکھا جو اس کو اتنا سنگین مشورہ دے رہی تھی۔ تم دوبارہ اس چیز کو منہ نہیں لگاؤ گے؟ فجر نے ایش ٹرے کی جانب اشارہ کیے کہا۔ نہیں پیوں گا، یمان نے جواباً کہا۔ باہر آ جاؤ، تمہارے کمرے کی صفائی کروانی ہے، فجر نے کہا تو یمان نے سر کو خم دیا۔ یہ چراغ بے نظیر ہیں، یہ ستارہ بے زباں ہے، ابھی تجھ سے ملتا جلتا کوئی دوسرا کہاں ہے؟ وہی شخص جس پہ اپنے دل و جان نثار کر دوں۔ وہ اگر خفا نہیں ہے تو ضرور بدگماں ہے۔ کبھی پا کے تجھ کو کھونا، کبھی کھو کے تجھ کو پانا، جنم جنم کا یہ رشتہ تیرے میرے درمیان ہے۔ خلا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے آروش، اللہ کے سامنے سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق کا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا ایک خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، اس کو یوں بنا کسی وجوہات پر ختم نہیں کیا جاتا۔ کلثوم بیگم اپنی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی آروش سے بولی۔ جانتی ہوں اماں سائیں، آروش بس یہی بول پائی۔ اگر جانتی ہو تو ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کلثوم بیگم نے کہا تو آروش ان کی گود سے سر اٹھاتی انہیں دیکھنے لگی۔ میرے قدم سب سے اماں سائیں، اگر میں ان کے پاس گئی تو اس کو کچھ ہو جائے گا۔ میں جب سے اس کی زندگی میں آئی ہوں کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ پہلے میری وجہ سے اس کو مار پڑی، پھر جب میں اس کے گھر گئی اس کی ماں چلی گئی اس دنیا سے، پھر جب تک میں نہیں تھی اس کی زندگی میں تو سب کچھ ٹھیک تھا، پھر جب ہمارا سامنا ہوا تو اس کے لیے نئی مشکل سامنے آئی، اس کو برین ٹیومر ہو گیا جو پہلے تھا ہی نہیں۔ یہ سب جان کر میں کیسے اس کے پاس چلی جاؤں؟ کیسے بار بار اس کی زندگی کو مشکل بناؤں؟ آروش ندامت سے چور لہجے میں بولی۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے آروش؟ ایک پڑھی لکھی ہو کر کیسے جاہلوں والی بات کر رہی ہو تم؟ کیسے خود کو سبز قدموں والی یا منحوس کہہ سکتی ہو؟ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی بھی مخلوق منحوس نہیں ہوتی، اور نہ اس کی بنائی گئی مخلوق کو کوئی منحوس کہہ سکتا ہے۔ اللہ ناراض ہو جاتا ہے میرا بچہ؟ کلثوم بیگم حیرانی سے آروش کی بات سن کر بولی۔ سب یہی کہتے ہیں اماں سائیں، اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیوں میری 3 بار شادی ہوتے ہوتے رہ گئی؟ آروش کے گلے میں آنسو کا گولا اٹکا۔ کیونکہ تم ان میں سے کسی کے بھی نصیب میں نہیں تھی، تم کسی اور کا نصیب تھی جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے۔ تمہارا ایک پاک اور مضبوط رشتہ جڑ گیا ہے جس کو تم اپنی بے وقوفی میں آ کر فراموش نہیں کر سکتی۔ وہ لڑکا تمہارا شوہر ہے، ہر طرح سے تم پر حق رکھتا ہے۔ اگر وہ اتنے ماہ سے تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے تو اس کو مایوس مت کرو، اس کے پاس جاؤ، اس کو ضرورت ہے تمہاری۔ وہ چاہے تو تمہارے ساتھ زبردستی بھی کر سکتا ہے، یہاں سے لے جا سکتا ہے تمہیں۔ کلثوم بیگم نے اس کی حالت کے پیش نظر اس کو سمجھایا۔ وہ زبردستی نہیں کرے گا، آروش سر جھکا کر بولی۔ وہ مرد ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کلثوم بیگم نے باور کروایا۔ وہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے میں ہارٹ ہوں۔ وہ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، اگر اس کو زبردستی کرنی ہوتی تو کب کا کر چکا ہوتا۔ آروش کے لہجے میں یمان کے لیے اعتبار بول رہا تھا۔ اتنا اعتبار کرتی ہو اس پہ؟ کلثوم بیگم اس کی بات پہ مسکرائیں۔ شاید
آروش نے نظریں چرائیں۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے پہ بہت حقوق ہوتے ہیں، اگر وہ تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا، یہ بات تم مانتی ہو تو خود بھی اس کو تکلیف مت دو، کلثوم بیگم نے کہا۔ ہمت نہیں ہے اس کا سامنا کرنے کی، آروش نے مجبوری بیان کی۔ ہمت پیدا کرو، وہ کوئی غیر نہیں تمہارا شوہر ہے۔ کلثوم بیگم نے اب کے ڈپٹا تو آروش خاموش ہو گئی۔ تم یہاں درید ڈیرے پہ آیا تو شازل کو پہلے سے وہاں موجود پایا، جس کی گود میں شازم بھی کھیل رہا تھا۔ کیا میں یہاں نہیں ہو سکتا؟ شازل حشاش پشاش لہجے میں بولا۔ آ سکتے ہو، مگر شازم کو نہیں لانا چاہیے تھا، اس کو بھوک بھی لگ سکتی ہے، درید نے کہا۔ فیڈر لایا ہوں ساتھ، اب ویسے بھی یہ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے، بھوک کو کنٹرول کرنا اس کو آنا چاہیے، اور یہاں اس لیے لایا کیونکہ ماہی کہتی ہے میری غیر موجودگی میں شازی اس کو بہت تنگ کرتا ہے۔ شازل نے مسکرا کر کہا۔ کوئی کام تھا؟ درید نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی، میں اسلام آباد واپس جانا چاہتا ہوں، شازل نے بتایا۔ میرا نہیں خیال تمہیں شہر اب جانا چاہیے، درید نے کہا۔ میں مزید یہاں نہیں رہ سکتا، ماہی اور شازم کو لے کر جانا چاہتا ہوں، شازل گہری سانس بھر کر بولا۔ شازم کا یہاں رہنا ٹھیک ہوگا، اچھا ہے وہ حویلی کے طور طریقے دیکھے، شہر میں ہوگا تو کچھ سیکھ نہیں پائے گا۔ درید اس کی بات کے جواب میں بولا۔ میں اپنے بچے کی اچھی پرورش کروں گا، یہاں رہ کر وہی قتل و غارت گری کرنا سیکھے گا جو میں نہیں چاہتا۔ شازل سنجیدہ تھا۔ کوشش کر کے دیکھ لو، درید نے بحث نہیں کی۔ آپ ولیمہ کب کر رہے ہیں؟ شازل نے پوچھا۔ میرے ولیمے سے تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ درید کو اس کا سوال پوچھنا سمجھ نہیں آیا۔ میرا تو کوئی کام نہیں، دراصل میرا جب ولیمہ نہیں ہوا تھا تو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، مگر یہ گاؤں ہے، آپ یہاں کے رہائشی اور یہاں کے سرپنچ کے بیٹے، جس پہ ہر ایک کی نظر ہوتی ہے، آپ کا ولیمہ نہیں ہو رہا تو سب باتیں بنا رہے ہیں، شازل سرسری لہجے میں بولا۔ تو درید نے سختی سے اپنے ہاتھ کی مٹھیوں کو بھینچا۔ مجھے جب کرنا ہوگا میں کر لوں گا، درید نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، شازل مزے سے بولا۔ میرا بھی ہوگا۔ تمہارا؟ درید نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں، میرے ولیمے کی تو کسی کو پرواہ ہی نہیں، میں خود کر لوں گا، اس لیے سوچا جس دن آپ کا ہوگا اس دن میں بھی رکھ لوں گا، شازل سکون سے بولا۔ تمہارا ایک بیٹا ہے اور تم اب ولیمہ کرو گے؟ پہلے کہاں سوئے ہوئے تھے؟ درید نے میٹھا سا طنز کیا۔ آپ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کچھ پتہ ہی نہ ہو، بہت سے آپ واقف تو ہیں میرا نکاح کن حالات میں ہوا تھا، وہاں ولیمہ کیسے ہو سکتا تھا؟ شازل منہ بنا کے بولا۔ کرتا ہوں انتظام تمہارے ولیمے کا، درید نے بتایا، صرف میرا نہیں آپ کا بھی ہوگا۔ شازل نے جتایا۔ تمہارا ہو جائے وہی بڑی بات ہے، درید نے اس کو گھورا۔ لالا ولیمہ ساتھ ہوگا، میں بتا رہا ہوں، شازل بزد تھا۔ مرضی ہے تمہاری، درید نے جیسے جان چھڑائی۔ میرے لیے کافی بنائی ہے آپ نے؟ ارمان کچن میں آیا تو فجر کو کچن میں کھڑے سوچوں میں گم پایا تو جان بوجھ کر شرارت سے بولا۔ میرا تم سے بحث کرنے کا موڈ نہیں، فجر نے سر جھٹک کر کافی کا سپ لے کر کہا۔ پھر کس چیز کا موڈ ہے وہ بتا دیں، اور اگر آپ کہیں تو میں ابھی امام صاحب کو کہیں سے پکڑ کر لاتا ہوں۔ ارمان مزے سے اپنے ارادے بتانے لگا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایک بیوہ سے ایسی بات کرتے ہوئے؟ فجر نے اس کو شرمندہ کرنا چاہا۔ شرم وہ کیا ہوتی ہے؟ ارمان سوچنے کی اداکاری کرتے بولا۔ میرا دماغ مت چاٹو، فجر نے بیزاری کا مظاہرہ کیا۔ ویسے بھی سیریس سنجیدگی سے بات کرتے ہیں، آپ کو مجھ سے نکاح کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ خوش شکل ہوں، خوش مزاج ہوں، اچھی خاصی سیلری بھی ہے، اچھا خاصا قد بھی ہے، عمر بھی زیادہ نہیں، ارمان نے بھرپور سنجیدگی اختیار کیے کہا۔ خوش شکل ہو، خوش مزاج ہو، اچھی خاصی سیلری بھی ہے، اچھا خاصا قد بھی ہے، عمر بھی زیادہ نہیں، تو اپنے جیسے کوئی تلاش کرو، مجھ جیسی بیوہ اور ایک بچے کی ماں کے پیچھے لگ کر اپنا وقت ضائع مت کرو۔ فجر اس کے جملے واپس لوٹاتی ہوئی بولی۔ مگر میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، سنا ہے بیوہ عورت سے شادی کرنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ ارمان اس کو تنگ کرنے سے باز نہ آیا۔ اگر ثواب کمانا ہے تو دنیا میں بہت ساری بیوائیں ملیں گی، ان سب سے شادی کر کے ثواب کماؤ۔ فجر اس کے جواب پہ جل کے بولی۔ کسی اور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس سے پہلے بال سفید ہو جائیں، آپ ہاں کر دیں، ارمان نے کہا۔ دیکھو ارمان، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں، فجر نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ سر شادی کے بعد بھی پھاڑ سکتی ہیں، ابھی یہ بتائیں، ول یو میری می؟ آئی پرومس کبھی اپنی الٹی سیدھی باتوں سے آپ کو تنگ نہیں کروں گا، آپ جو کہیں گی وہ کروں گا، ایک وقت کا کھانا بھی پکا لوں گا، کبھی کبھی نہیں روزانہ آپ کے ناخن پہ پالش بھی لگا لیا کروں گا، یامین کو سگے باپ سے زیادہ پیار دوں گا، بس آپ میرج ڈن کر دیں، میرے لیے نہیں اپنے لیے۔
اپنے لیے بھی نہیں تو یامین کے لیے کتنا معصوم سا پیارا سا کیوٹ سا ہے، اس کو بھی ایک باپ کا پیار چاہیے ہوتا ہے۔ ارمان اچانک اس کے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا اپنی پینٹ کی جیب سے ایک ڈبی نکال کر اس کے سامنے کر کے بولا تو ڈبی میں موجود رنگ دیکھ کر اور ارمان کی نان اسٹاپ باتیں سن کر فجر اپنی جگہ ہکا بکا اس کو دیکھتی رہ گئی، جو اب واقعی سنجیدہ نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے عمر میں بڑی ہوں، فجر نے دوبارہ سے بتایا۔ جانتا ہوں۔ ارمان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ بیوہ ہوں، ایک 7 سال کے بچے کی ماں بھی ہوں، تمہارے لیے کوئی اچھی خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے۔ فجر نے اس کو سمجھانا چاہا۔ میں جانتا ہوں آپ ایک بیوہ اور 7 سال کے بچے کی ماں ہیں، مگر جب مجھے آپ سے پیار ہوا تھا تب بھی آپ ایک بیوہ اور ایک بچے کی ماں تھی، مگر فرق بس اتنا تھا کہ تب وہ بچہ 3 ماہ کا تھا اور اب 7 سالوں کا ہو گیا ہے۔ میرے جذبات آپ کے لیے پرانے ہیں، اس لیے اس کو ٹھکرائیں مت۔ ارمان کی بات سے فجر سچ میں لاجواب ہو گئی تھی۔ اب ہاتھ بڑھا بھی نے تھک گیا ہوں ایسے بیٹھ کر۔ ارمان نے اس کو خاموش دیکھا تو کہا، جس پر فجر ہنس پڑی۔ واو، آپ ہنسی مطلب ہنسی؟ ارمان خوش ہوتا ہوا بولا۔ اگر میں نہ کہوں تو؟ فجر بازو سینے پر باندھ کر بولی۔ تو میں روز آپ سے اظہار محبت کروں گا۔ ارمان بنا تاخیر کیے بولا۔ بہت ڈرامے باز ہو گئے ہو تم۔ فجر نفی میں سر کو جنبش دیتی بولی۔ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں میری طرف، یقین جانیں شادی کے بعد پوری فلم بن جاؤں گا اور آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ ارمان دلکشی سے بولا تو جانے کیا سوچ کر فجر نے اس کے ہاتھ سے رنگ لی۔ مجھے پہنانی تھی، ارمان نے احتجاجاً کہا۔ شادی کے بعد پہنا لینا جب تمہارا حق ہو، فجر نے کہا تو ارمان کا پورا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بے ساختہ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بے ہوش ہونے کی اداکاری کرنے لگا۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ ارمان کھڑا ہوتا ہوا بار بار اپنی آنکھوں کو جھپک کر بولا۔ اب بس کرو، اب تو یہ ڈرامے کرنا، فجر بدمزہ ہوتی ہوئی بولی۔ تو کیا آپ واقعی مان گئی ہیں؟ ارمان دانتوں کی نمائش کرتا ایک قدم اس کی طرف بڑھا کر بولا۔ ہاں، ماننا پڑا۔ کیونکہ؟ فجر اتنا کہتی خاموش ہو گئی۔ کیونکہ؟ ارمان نے بے چینی سے پوچھا۔ کیونکہ میں تم سے شادی تو کر لوں گی، مگر مجھ سے تم وعدہ کرو یامین کے ساتھ ہمیشہ اچھے سے رہو گے۔ فجر سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، یامین مجھے بھی بہت عزیز ہے، ارمان نے کہا۔ شکریہ، یہ لو۔ فجر نے رنگ اس کو واپس تھمائی۔ واپس کیوں؟ ارمان اس کو ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ ابھی کوئی رشتہ نہیں جو میں تم سے یہ لوں، فجر نے عام سے لہجے میں کہا۔ ویسے آپ کا کیا ہو جاتا اگر کچھ ماہ پہلے مان جاتی تو؟ ارمان نے ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ بڑے ہی کوئی ناشکر انسان ہو، فجر خشمگی نظروں سے اس کو گھور کر کہتی کچن سے چلی گئی، جس پر ارمان بھی ہنس کر سر جھٹکتا کچن سے نکل گیا۔ آروش بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ساری رات گزر گئی تھی مگر 1 منٹ کے لیے بھی اس کو نیند نہیں آئی تھی۔ ابھی وہ فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھی تھی کہ ایک بار پھر پوری شدت سے یامان کی یاد اس کو ستانے لگی۔ اس کا خوبصورت عکس، اس کی مسکراہٹ، گالوں پر پڑنے والے ڈمپل، شوخی سے بھری آنکھیں اور کانوں میں بار بار یامان کے کہے جملے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ وہ ابھی اسی سوچوں میں گم تھی جب سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل بجنے لگا۔ آروش نے موبائل اسکرین کو دیکھا تو کوئی ان نون نمبر دیکھ کر کچھ پل تو وہ خالی نظروں سے نمبر کو دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر کال ریسیو کی۔ اگر مجھے تڑپانے کا شوق ختم ہو گیا ہو تو پلیز واپس آ جائیں۔ ابھی اس نے موبائل کان کے پاس لگایا ہی تھا جب دوسری طرف سے یامان کی گھمبیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یامان! آروش اس کا نام لیتی زور سے آنکھوں کو بند کر گئی۔ میرے معاملے میں آپ اتنی سنگ دل کیوں ہیں؟ میری بے چینی، میری بے قراری، میری محبت، میرا عشق، میری تڑپ آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ نہ جینے دیتی ہیں، نہ مرنے دیتی ہیں۔ اگر یہی سب کرنا تھا تو کیوں میری جان بچانے کے خاطر یہ ڈرامہ کیا؟ مرنے دیتی مجھے، یامان زخمی لہجے میں کہتا۔ اس کے دل کو لہو لہان کر گیا تھا۔ آروش بے ساختہ منہ پہ ہاتھ رکھتی اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے لگی۔ خاموش کیوں ہیں؟ جواب دیں۔ یامان نے اس کو بات کرتا نہ دیکھا تو کہا۔ سوری، آروش نے لڑکھڑاتی آواز میں بس یہ بولا۔ سوری؟ یامان اتنا کہا لگانے لگا۔ کیا آپ کا سوری میری تکلیف کا ازالہ کر سکتا ہے؟ میری راتوں کی نیند واپس لوٹا سکتا ہے جو آپ کے جانے کے بعد روٹ گئی ہیں؟ یامان نے پوچھا۔ میں جانتی ہوں میں بہت بری ہوں۔ ہاں ہیں، آپ بہت بری ہیں، مگر پتہ ہے کیا، آپ مجھے بری نہیں لگتی، دل کے قریب لگتی ہیں۔ آپ جتنا مجھ سے دور بھاگنا چاہتی ہیں، یہ دل آپ کے لیے اس سے زیادہ مچلنے لگتا ہے۔ میرے حال دل سے تو آپ واقف ہیں، پھر بھی ایسا کرتی ہیں کیوں؟
کیا واقعی میری محبت میں اتنی تاثیر نہیں جو آپ کے دل کو میرے لیے نرم کر دے؟ یمان نے ایک کے بعد ایک سوال کیا۔ میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے، بہت سے زیادہ ہرٹ کیا ہے۔ آپ نے 8 سالوں سے ایک انسان اندیکھی آگ میں جل رہا ہو۔ مجھے بس اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ میں نے اس لڑکی کو چاہا جس کے دل میں میرے لیے کوئی احساس ہی نہیں، جس کو میری تھوڑی سی بھی پرواہ نہیں۔ یمان اس کی بات درمیان میں کاٹ کے بولا۔ پرواہ ہے؟ آروش نے کہا۔ نہیں ہے، اگر ہوتی تو اس وقت آپ میرے پاس ہوتی، میرے دسترس میں ہوتی، یوں میں آپ کے لیے تڑپنا رہا ہوتا۔ میں جانتی ہوں تم ناراض ہو، آروش اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے بولی۔ میں کیوں ہونے لگا آپ سے ناراض؟ کون سا آپ نے مجھے ایسا کوئی حق دیا ہے؟ یمان جیسے خود کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ آروش کو تکلیف ہوئی۔ معافی چاہتا ہوں، آپ کی نیند برباد کی۔ یمان اتنا کہتا فون بند کر گیا تو گرم سیال آنکھوں سے بہتے آروش کے گال بھگو گئے تھے۔ دوسری طرف یمان کو اپنے اندر گھٹن کا احساس ہونے لگا تو شرٹ کے اوپری بٹن کھولتا کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کو آس پاس کے ماحول سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ شاذل کو لیے کمرے میں آیا تو نظر بیڈ پہ گہری نیند میں سوئی ماہی پہ پڑی تو زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نے اس کے چہرے پہ احاطہ کیا۔ شاذل کو بیبی کاٹ میں ڈالے وہ ماہی کی طرف متوجہ ہوا جس کا ایک ہاتھ بیڈ سے لٹک رہا تھا۔ شاذل آگے بڑھتا اس کا ہاتھ بیڈ پہ کیا اور خود جھک کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ حرم ہماری جان چپ ہو جاؤ۔ حریم نیند سے نڈھال ہوتی حرم کو گود میں اٹھاتی کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہل کر اس کو بہلا رہی تھی، مگر وہ ایک حرم تھی جس کا رونا رات کو شروع ہوا تھا تو دن چڑھے تک وقفے وقفے سے شروع ہو رہا تھا۔ حریم کیوں رو رہی ہے؟ حرم کے پیٹ میں درد تو نہیں کہیں؟ کلثوم بیگم حریم کے کمرے میں آئیں تو اس کی گود میں حرم کو لیٹے ہوئے پایا۔ نہیں، یہ انہیں یاد کر رہی ہے جو کل سے غائب ہے۔ حریم روحان سی ہوتی بتانے لگی۔ یکدم اس کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ تم تو مت رو، اور یہ درید کہاں ہے؟ رات میں بھی نہیں آیا؟ کلثوم بیگم پریشان کن لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ نہیں، ان کو پتہ ہے کہ حرم کو کیسے سلاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ نہیں آئے۔ اگر ایسا کرنا تھا تو حرم کو اپنا عادی کیوں بنایا؟ حریم اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا تم بدگمان مت ہو، ضرور کوئی کام پڑ گیا ہوگا، ورنہ وہ اتنا غیر ذمہ دار نہیں۔ میں حرم کو اپنے ساتھ لے کر سلا دوں گی، تم اپنی نیند پوری کرو۔ حرم کا رونا اتنا ٹھیک نہیں، بیمار ہو جائے گی، تمہیں پہلے ہی میرے پاس آ جانا چاہیے تھا۔ کلثوم بیگم اس کو تسلی کرواتی ہوئی بولی تو حریم محض سر اسبات میں ہلا گئی۔ کیا ہے تمہیں سکون نام کی کوئی چیز نہیں؟ کبھی ملے ہو اس سے؟ شاذل جو اپنی گود میں شاذم کو بٹھائے ایک ہاتھ سے اپنا سیل فون پکڑے کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا، مگر بار بار شاذم اس کے ہاتھ ہٹاتا، خود اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ موبائل اسکرین پہ پھیر رہا تھا۔ تبھی شاذل نے اس کو جھڑکا۔ آرام سے بات کرو بیٹا، ہے ہمارا وارڈروب سیٹ کر دی، ماہی نے اسے ٹوکا تھا۔ جانتا ہوں یہ نمونہ ہمارا بیٹا ہے، مگر اس کو بھی کچھ عقل دو، جس کو بیٹھا تو نہیں جاتا اور آیا بڑا میرا موبائل چلانے جیسے بہت اچھے سے اسے آتا ہو۔ شاذل شاذم کو گھور کر بولا جو اپنی آنکھوں کو پوری طرح سے کھولے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو ہم جو چلتے پھرتے ہیں یہ اس کو نظر نہیں آتا، ہم جو باتیں کرتے ہیں یہ اس کو سنائی نہیں دیتی؟ کبھی ان چیزوں کو بھی تو کر کے دیکھیں، مگر نئی موصوف کا دماغ تو خرافاتی چیزوں میں لگا رہتا ہے۔ شاذل سر جھٹک کر بولا۔ مجھے دیں شازی، آپ کو تو موقع چاہیے میرے بچے کو باتیں سنانے کا۔ ماہی شاذل کی گود سے شاذم کو لیتی منہ بسور کر بولی تھی۔ اچھا نہ کہاں جا رہی ہو؟ ناراض ہو کر بیٹھو یہاں، میرے پاس ایک بات بتانی ہے۔ شاذل ماہی کا ہاتھ تھامتا اپنے ساتھ بٹھا کر بولا تھا۔ جی بتائیں کیا بات کرنی ہے؟ ماہی سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی تھی۔ میں نے ہمارا ولیمہ کرنے کا سوچا ہے۔ شاذل اس کے چہرے پہ پڑتے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستا بتانے لگا تھا۔ کیا ہوگا ہمارا؟ ماہی کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا۔ ولیمہ؟ شاذل نے دوبارہ سے کہا۔ شادی کے اتنے سال بعد ایک بچے کے بعد آپ کو یہ کیا سوجی؟ ماہی حیرت سے شاذل کو دیکھ کر بولی۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی سن کر؟ شاذل الگ سے حیران ہوا۔ وہ تو سمجھا تھا۔ یہ بات سن کر ماہی سیدھا
اس کے گلے لگے گی، مگر یہاں الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، شازل کتنا عجیب لگے گا، ماہی نے فوراً سے کہا۔ اس میں عجیب کی کیا بات ہے، ولیمہ کرنا تو سنت ہے، شازل نے کہا۔ ہاں پر وہ شادی کے اگلے دن ہوتا ہے، 2-3 سال یا بچے کی پیدائش کے بعد تھوڑی۔ ماہی منہ بنا کر بولی۔ تمہیں کچھ نہیں پتہ اور ایسی بات مت کرو، یہ غلط ہے، شازل نے اس بار سنجیدگی سے ٹوکا۔ اچھا سوری، کب ہوگا ہمارا ولیمہ؟ ماہی معصوم شکل بناتی بولی تو شازل کو بے اختیار اس پہ پیار آیا، جس پر وہ جھک کر اس کا ماتھا چوم گیا۔ جب درید لالا اور حریم کا ہوگا، شازل ماہی کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی لگائے بتانے والا تھا، جب شازم کی آواز پہ حیرت سے اس کو گھورنے لگا۔ یہ کوئی پاپ نہیں، ہم ایک دوسرے پہ پاک ہیں، اور پاپ وہ ہے جو تم ہم یا بیوی کی پرائیویسی میں دخل دے کر رہے ہو۔ چلو شاباش، اپنی آنکھیں بند کرو، بڑا آیا اپنے باپ کو درس دینے والا۔ شازل اپنی آنکھیں چھوٹی کی اس کو گھور کر بولا تو شازم روحان سا ہوتا ماہی کو دیکھنے لگا، جس کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ ہاں ہاں، شازل کیا ہو گیا ہے؟ وہ پاپ بول رہا ہے، جس کا مطلب صاف شازم صاف کہنا چاہ رہا ہے، کیونکہ شازم کا ڈائپر چینج کرنا ہے، جو آج میں نے نہیں کیا۔ ماہی ہنسی کے درمیان میں شازل کو بتانے لگی، تو آج سے اس کو مما سکھانے سے اچھا ہے صاف لفظ سکھاؤ، خواہ کسی اور کے سامنے ایسا لفظ باہر نکالا تو لوگ جانے کیا سمجھیں گے ہم کون سا پاپ کر رہے ہیں، شازل نے کہا تو اس کی بات پہ ماہی نے منہ بسورا۔ اچھا ہمیں اب اپنا کام کرنے دیں، آپ کی تو شازی سے شکایات ختم نہیں ہوں گی، ماہی کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ اپنے شازی کے کرتوتوں پہ بھی نظر ڈال لیا کرو کبھی۔ شازل تو جل اٹھا، جبکہ ماہی ہنستی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ پاپ، ماہی کے جانے کے بعد شازل لفظ دہراتا ہنس پڑا۔ میں نکاح سادگی سے چاہتی ہوں، جس میں بس ہم ہوں اور کچھ گواہ۔ فجر نے دلاور خان، زوبیہ بیگم اور خاموش بیٹھے یمان کو دیکھ کر کہا۔ ظرفشا زرگل زرنور تو پہلے ہی پاکستان سے چلی گئی تھی، اب کچھ ماہ پہلے نور بھی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک، مگر فنکشن وغیرہ تو کوئی ہونا چاہیے نا، زوبیہ بیگم نے کہا۔ نکاح سادگی سے کرنے کا حکم ہے، کیونکہ سادگی میں برکت ہوتی ہے، فجر نے ایک بار پھر کہا تو زیادہ کسی نے زور نہیں دیا۔ شام کو نکاح خواہ آ جائے گا، آپ تیار رہنا۔ یمان نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ ویسے یہ یامین کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا؟ دلاور خان آس پاس نظر دوڑا کر بولے۔ اس کو ارمان لے کر گیا ہے پارک، فجر نے بتایا۔ اچھا، رات کو ہمیں بھی نکلنا ہے، ایک دوست کی پارٹی ہے، زوبیہ بیگم نے کہا۔ ٹھیک ہے، فجر اتنا کہتی یمان کو دیکھنے لگی، جو اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم چلو گے نا یمان؟ تمہارا بھی تو انویٹیشن آیا تھا، دلاور خان نے یمان کو مخاطب کیا۔ میرا موڈ نہیں، یمان نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ کب تک ایسا چلے گا؟ فجر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں آپی، یمان نے کندھے اچکائے۔ آپ اپنی بیٹی کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ فجر اب کے دلاور خان اور زوبیہ بیگم سے بولی تھی۔ ہم نے بہت کوشش کی ہے، زوبیہ بیگم افسردہ سانس خارج کرتی بولی تو یمان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ آپ کہاں تھے کل سے؟ درید جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، حریم لپک کر اس کے روبرو کھڑی ہوتی ہوئی پوچھنے لگی تھی۔ کام تھا ضروری، درید بنا دیکھے جواب دیتا وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ آپ ناراض ہیں؟ حریم انگلیاں چٹکھاتی پوچھنے لگی تھی۔ نئی، درید سپاٹ لہجے میں کہتا واش روم میں داخل ہوا تو حریم نے نم نظروں سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ 10-15 منٹ بعد درید واش روم سے نکلتا اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر آیا تو حریم نے کھانے کا پوچھا تھا۔ تمہیں کب سے میرے کھانے پینے کی فکر ہونے لگی؟ درید اس کے روبرو کھڑا ہوتا سنجیدگی سے بولا تو حریم کچھ پل بول ہی نہیں پائی تھی۔ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، حریم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دی آنسو بہاتی ہوئی بولی تھی۔ مجھے تمہاری معافی نہیں چاہیے آج۔ درید اس کے آنسو سے پگھلا نہیں تھا، رخ پھیر کر بس یہی بولا، پلیز ایسے برتاؤ مت کریں، ہم جانتے ہیں آپ ناراض ہیں، پر ایسے مت کہیں، ہم معافی مانگ تو رہے ہیں نا، اور پھر کبھی ایسی بات نہیں کریں گے۔ حریم اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہوئی ندامت سے بولی تھی۔ جو چاہتی ہو وہ میں کر تو رہا ہوں، اب کیا کروں؟ درید تنگ آتا بولا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ حریم ایسے نہ کریں، حریم ایسے نہ کریں، حرم کو آپ کی عادت ہو گئی ہے، وہ کل رات سے بہت رو رہی ہے۔ حرم کہاں ہے؟ ابھی حریم بات ہی کر رہی تھی جب درید سنجیدہ
اس سے پوچھنے لگا آپ کو حرم کی پرواہ ہے مگر ہمارے آنسو آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ حریم چڑھ کر بولی تم اب بڑی ہو گئی ہو، تمہیں میری ضرورت کہاں؟ درید طنزیہ لہجے میں کہتا کمرے سے جانے والا تھا جب حریم آگے بڑھتی اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ گئی۔ اس کے عمل پہ درید ساخت سا اس کو دیکھنے لگا جو رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ درید اس کے گرد حصار بناتا بولا۔ آپ ناراض جو ہیں؟ حریم سسو کرتی ہوئی بتانے لگی۔ نہیں ہوں میں ناراض، درید اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا۔ پھر ایسے بات کیوں کر رہے ہیں؟ دوسرا سوال تمہیں وحشت جو ہوتی ہے، درید نے کہا تو حریم نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ہم ایسے ہی بول گئے تھے، آپ نے ہماری باتوں کو دل پہ ہی لے لیا، پہلے تو ایسے نہیں کرتے تھے۔ حریم اس کی جانب دیکھتی شکوہ کناں لہجے میں بولی تھی۔ پہلے تم ایسی باتیں نہیں کرتی تھی جو دل پہ لگتی، درید نے کہا۔ کیا آپ ہم سے پیار کرتے ہیں یا حرم کی وجہ سے نکاح کیا؟ حریم نے جاننا چاہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ درید اس کے گالوں پہ آنسو کے نشان پوروں سے صاف کرتا الٹا اسے سوال پوچھنے لگا۔ ہمیں لگتا ہے آپ اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے یہ نکاح آپ نے کیا ہے۔ حریم نظریں جھکائے بولی تم مجھے عزیز ہو حریم، کیسے یقین دلاؤں؟ درید جھک کر اس کی پیشانی چومتا بولا آپ نے ہمیں بہت تکلیف دی ہے، گال پہ تھپڑ بھی مارا تھا۔ حریم کو پھر سے وہ باتیں یاد آئیں تو نم نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا میں شرمندہ ہوں اپنے عمل پر۔ درید اس کے گال پہ ہاتھ پھیر کر بولا تھپڑ کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے ہمیں ہمارے کانوں میں، حریم نے بتایا۔ بھول جاؤ سب، درید نے کہا، آپ بدل گئے ہیں، ہم سے پیار بھی نہیں کرتے۔ حریم منہ بسور کر ایک بار پھر بولی تو درید کے دل میں شدت سے خواہش جاگی کہ وہ اپنا سر دیوار پہ مارے۔ میں اب ایسا کیا کروں؟ سینے سے نکال کر دل تمہارے سامنے پیش کروں کہ تمہیں یقین آ جائے؟ درید ضبط کرتا اس سے پوچھنے لگا۔ آپ طنز کر رہے ہیں؟ حریم کو دکھ ہوا۔ میری کیا مجال، میں بس آپ سے پوچھ رہا ہوں زوجہ محترمہ۔ درید مسکراہٹ ضبط کرتا بولا یہ زوجہ محترمہ کیا ہوتا ہے؟ حریم نے اس کو گھورا۔ وہی جو آپ میری ہیں۔ درید اس کو دوبارہ سے اپنے حصار میں لے کر بولا آپ واقعی ہم سے پیار کرتے ہیں؟ وہی مرغی کی ایک ٹانگ۔ حریم اب لگاؤں گا کان کے نیچے۔ درید نے اس کو گھورا تو وہ ہنس کر اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ گئی تھی۔ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، حریم نے کہا تو درید نے ایک جھٹکے سے اس کو خود سے دور کیا تو حریم سٹپٹا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی تھی۔ کیا کہا؟ درید نے تن نظروں سے اس کو گھورا۔ وہ اس دن ہم نے آپ کے بالوں میں ایک سفید بال دیکھا تھا۔ حریم دانتوں کی نمائش کرتی ہوئی بولی جھوٹ۔ درید ماننے سے انکاری ہوا۔ سچی میں اتنا سا چھوٹو سا بال تھا سفید، اگر آپ غور کریں گے تو نظر آ جائے گا۔ حریم دو انگلیوں سے فاصلہ بتانے لگی بڑی ہی کوئی عجیب شے ہو، بجائے تم میرے نین نقش پہ غور کرنے کے بالوں سے سفید بال غور کرتی ہو۔ اب نظر آ گیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حریم شان بے نیازی کا مظاہرہ کرتی ہوئی بولی ایک سفید بال سے کوئی بوڑھا نہیں ہوتا۔ درید نے جتایا آپ تو بڑے ایج کانشیس نکلے، حریم نے شرارت سے کہا تھا۔ بات نہ کرو تم مجھ سے، درید ناراض لہجے میں اس سے کہتا ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھتا بالوں میں برش پھیرنے لگا تھا۔ اچھا نا، ہم تو مذاق کر رہے تھے، خیر آپ یہ بتائیں کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ حریم نے مسکرا کر کہا تم نے کھانا کھایا ہے؟ درید گردن موڑ کر اس کو دیکھ کر بولا نہیں۔ حریم نے معصوم شکل بنائی۔ حد کرتی ہو حریم، جاؤ کسی ملازمہ سے کھانے کا کہو اور تم حرم کو لے آؤ۔ درید نے حکم صادر کیا لاتی ہوں حرم کو، پر اس کے سامنے ہمیں بھول مت جائیے گا۔ حریم اس کو تاکید کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ درید اس کی بات پہ مسکرا کر سر جھٹکتا خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ یوں ہی کوئی مل گیا تھا۔ سر راہ چلتے چلتے وہی تھم کے رہتی ہے میری رات ڈھلتے ڈھلتے، یوں ہی کوئی مل گیا تھا جو کہی گئی نہ مجھ سے، وہ زمانہ کہہ رہا ہے
آروش نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اب مزید وقت ضائع نہیں کرے گی، اب مزید وہ یمان کو تکلیف نہیں دے گی، بلکہ وہ اچانک جا کر یمان کو سرپرائز دے گی۔ یمان کا ریئیکشن سوچ سوچ کر اس کے چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے سر پہ دوپٹہ ٹھیک کرتی کمرے سے باہر نکلتی شہباز شاہ کے کمرے میں آئی۔ بابا سائیں، آروش نے شہباز شاہ کو آواز دی۔ جی میرا بچہ، آؤ اندر۔ شہباز شاہ نے مسکرا کر اندر آنے کی اجازت دی۔ مجھے اسلام آباد جانا ہے، آپ چھوڑ آئیں گے؟ آروش اندر داخل ہوتی ہوئی ان سے بولی تھی۔ کیوں نہیں، تم تیار ہو جاؤ، میں چھوڑ آؤں گا۔ شہباز شاہ نے ہلکی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ ہاں، وہاں مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، آروش نے بتایا۔ ہم بھی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ شہباز شاہ اس کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے بولے تو آروش مسکرائی۔ ارمان اور فجر کا خیر سے نکاح ہو گیا تھا، جس پر ارمان بہت خوش تھا۔ نکاح کے بعد وہ فجر کو اور یامین کو اپنے گھر لایا تھا۔ نکاح میں عشاء نہیں آئی تھی کیونکہ اس کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس نے معذرت کر لی تھی، جبکہ یمان فجر کے نکاح کے وقت کے ساتھ تھا، پھر کسی ضروری کام کا کہہ کر چلا گیا۔ مجھے چٹکی کاٹے ارمان کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پہ بیٹھی فجر کو دیکھ کر ڈرامائی انداز میں کہا، عموماً اس دن لڑکیاں شرم سے گلنار ہو جایا کرتی ہیں، اور ایک آپ ہیں جو مجھ پہ رعب جما رہی ہیں۔ ارمان منہ بسور کر بولا، منہ دھو کر رکھو کہ میں شرم سے گلنار ہوں گی، فجر نے کہا تو ارمان سخت والا بدمزہ ہوا۔ خیر ماشاءاللہ سے بہت بڑا ہوں میں، میرا ارمان تو ٹوٹ گیا۔ خیر آپ ہاتھ دیں اپنا۔ ارمان تھوڑا اس کے قریب بیٹھ کر اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کی تو فجر نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ شکر ہے میرا پرپوزل قبول کرنے کے لیے، شکریہ میرا پرپوزل قبول کرنے کے لیے اور میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے۔ ارمان اس کے ہاتھ کی انگلی میں رنگ پہناتا اس پہ اپنے لب رکھتا بولا تو فجر کے گال سچ میں گلابی ہوئے تھے، جس کو وہ چاہ کر بھی ارمان سے چھپا نہ پائی۔ او مائی گڈنس، میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، آپ بلش کر رہی ہیں۔ ارمان سینے پر ہاتھ رکھ کر بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹا فجر سے بولا، تم سدھرنے والی چیز نہیں۔ اپنی خفت مٹانے کی غرض سے فجر نے اب پاس پڑا کشن اس پہ دے مارا۔ ہاں ہاں ہاں، ابھی سے بیویوں والے کام شروع کر دیے۔ ارمان ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتا بولا، مرو تم یہاں، میں یامین کے پاس جا رہی ہوں۔ فجر بیڈ سے اٹھتی بولی تو ارمان کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسا ظلم مت کیجیے گا، ابھی تو مجھے اپنے نکاح کا یقین نہیں آیا اور آپ جا رہی ہیں۔ ارمان اس کے روبرو کھڑا ہوتا ہوا بولا، تمہیں یقین تو آنے والا نہیں، اسی لیے میں اپنے بیٹے کے پاس جا رہی ہوں۔ فجر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کرتے ہوئے بولی، میں تو مذاق کر رہا تھا، مجھے تو یقین بھی کب کا آ گیا ہے۔ یامین تو خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا ہے، کیوں اس کی نیند خراب کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ارمان اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولا، تم بہت نان سیریس انسان ہو، فجر نے بتایا۔ ہوگا، مگر آپ کے لیے بہت سیریس کنڈیشن والا جذبات رکھتا ہوں۔ ارمان شوق نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا تو فجر مسکرا دی۔ اس کو احساس ہو رہا تھا ارمان اتنا برا نہیں تھا جتنا وہ اس کو سمجھتی تھی۔ وہ ایک خوش طبع انسان تھا جس کو بس خوشیاں بانٹنی آتی تھی، وہ بھی بغیر کسی غرض کے۔ یمان گھر داخل ہوا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ ہاتھ مار کر سوئچ بورڈ کو ٹٹول کر لائٹس آن کی تو پورا ہال روشنی میں نہا گیا، مگر ہال کی وسط میں کھڑی ہستی کو دیکھ کر یمان کتنے ہی پل ساکت رہا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی آروش ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑی ہے یا اس کا وہم ہے۔ وہ چلتا ہوا اس کے روبرو کھڑا ہو گیا اور غور سے آروش کو دیکھنے لگا، جو نم نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی، جو بکھرے بال، الجھا ہوا حلیہ، بڑھی ہوئی شیف کے ساتھ وہ یمان لگ ہی نہیں رہا تھا جس کو وہ جانتی تھی، پہچانتی تھی۔ آروش کو خود پر حد سے زیادہ غصہ آنے لگا، وہ کیوں آخر اس کے ساتھ زیادتی کر جایا کرتی تھی۔ آپ سچی میں ہیں؟ یمان اس کو چھو کر دیکھا، جیسے خود کو یقین دلانا چاہ رہا تھا کہ ہاں وہ واقعی میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ہاں، آروش سر جھکاتی بولی، آج کیسے مجھ پہ ترس آ گیا آپ کو؟ یمان اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے جوڑ کر سکون کا سانس اپنے اندر کھینچ کر بولا، کیا مجھے نہیں آنا چاہیے تھا؟ آروش نظریں اٹھا کر اس کو دیکھ کر بولی، میری حالت دیکھنے کے بعد آپ کا یہ پوچھنا بنتا ہے؟ یمان نے بے اختیار شکوہ کیا، میں اپنی ہر زیادتی کی تم سے معافی، اس سے آگے ایک لفظ نہیں، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ آروش نم لہجے میں اس سے معافی مانگنے والی تھی جب یمان اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر خاموش کروا گیا، تم جتنے اچھے ہو میں اتنی ہی بری ہوں، میں کبھی سمجھ نہیں پاؤں گی کہ تمہیں مجھ سے اتنی محبت کیوں ہے۔ آروش کی آنکھ سے آنسو گر کر گال پہ بسلا، اب چھوڑ کے تو نہیں جائیں گی نا؟ یمان اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے تصدیق چاہنے لگا، مزید ہمت نہیں کہ
بہادری کا مظاہرہ کرتی میں سچ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں۔ آروش نے اٹک اٹک کر محبت کا اظہار کیا تو یمان سانس لینا بھول کر یکٹک آروش کا چہرہ دیکھنے لگا جس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ یمان خود پہ ہنس پڑا۔ کر لو یقین، آروش نے کہا۔ مجھے آپ مل گئی ہیں، میں اس بات پہ جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ میرے لیے آپ کا ہونا کسی نعمت یا معجزے سے کم نہیں۔ مجھے آپ تب ملی جب میرے اندر آپ کے پانے کی خواہش دم توڑنے لگی تھی۔ یمان زور سے اس کو خود میں بھینچتا جذب کے عالم میں بولا تھا جس پہ آروش نے سکون سے اپنی آنکھوں کو موندا تھا۔ پھر ایک خیال کے تحت اپنی آنکھیں کھول کر یمان سے تھوڑا فاصلہ کیے کھڑی ہوتی اس کی شرٹس کے اوپری بٹن کھولنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کوئی آ جائے گا؟ یمان آروش کی حرکت پہ سٹپٹاتا اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر بولا تو اس کی بات اور ری ایکشن کا مطلب جان کر آروش نے اس کو بری طرح سے گھورا۔ خاموشی سے کھڑے رہو، آروش نے اس کو ٹوکا۔ پھر شرٹ کے 4 بٹن ایسے ہی کھول دیے جس پر یمان کے ماتھے پہ پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ اچانک آروش کو ہو کیا گیا۔ بٹنز کھولنے کے بعد آروش نے یمان کے سینے پہ دیکھا تو سختی سے اپنے ہونٹوں کو بھینچ گئی تھی جہاں آج بھی واضح طور پہ گولیوں کے نشان ظاہر تھے۔ یمان آروش کے چہرے کے بدلتے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں نظریں نیچے کیے اپنے سینے کی جانب دیکھا تو اس کو سارا ماجرا سمجھ آ گیا۔ آپ کو یاد تھا؟ یمان کچھ حیران ہوا کیونکہ ان نشانوں کا پتہ تو فجر یا عشاء کو تو کیا ارمان کو بھی نہیں تھا، شاید دلاور خان کو بھی نہیں۔ پھولی کب تھی؟ آروش اتنا کہتی اس کے دل کے مقام پہ اپنا ہاتھ رکھا جس کے کچھ فاصلے پر گولی کا نشان تھا اور کچھ نیچے ایک اور گولی کا نشان بھی واضح تھا۔ بھول جائیں، یمان اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ کر بولا۔ کوشش کرتی ہوں مگر ہو نہیں پاتا، میری ایک غلطی کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب ہوا تھا، آروش نے کہا۔ اس کی نظریں ابھی بھی ان نشانوں پر تھیں۔ آپ کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا، اس لیے ایسا نہ سوچیں۔ یمان اس کو اپنے حصار میں لے کر بولا۔ شرٹ کے بٹن بند کرو اپنے۔ آروش کو اب کے ایسے کھڑے ہونے پہ شرم محسوس ہونے لگی۔ میں کیوں کروں بند؟ کھولے آپ نے ہیں تو خود کرے۔ یمان شرارت سے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکرا کر بولا۔ بے شرم ہو تم، آرو نے گھور کر کہا۔ یمان نے اس کو اپنے حصار میں قید کیا۔ پردہ کرو کیونکہ تم کسی باپ کا غرور ہو، پردہ کرو کیونکہ تم کسی بھائی کی غیرت ہو، پردہ کرو کیونکہ تم کسی شوہر کی عزت ہو، پردہ کرو کیونکہ تم کسی کے گھر کی زینت ہو، پردہ کرو کیونکہ پردہ حیا کا زیور ہے، پردہ کرو کیونکہ پردے میں عورت کی شان ہے، پردہ کرو کیونکہ تم کوئی معمولی سامان نہیں بلکہ اسلام کی شہزادی ہو۔ زوبیہ بیگم دلاور خان کی تلاش میں یہاں وہاں نظریں پھیر رہی تھی۔ جب ان کے کانوں میں کسی عورت کی آواز پڑی تو ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ وہ پلٹ کر دیکھنے لگی جہاں ایک عورت 7 سالہ بچی کو حجاب کی صورت میں دوپٹہ پہناتی مسلسل پردے کے بارے میں اس کو بات بتا رہی تھی۔ اتنی چھوٹی سی بچی کو ایسے دوپٹے کیوں پہنا رہی ہو؟ بچی ہے، الجھن ہوگی اسے۔ زوبیہ بیگم کے قدم بے ساختہ ان کی طرف بڑھے تھے۔ ان کی بات پہ وہ عورت مسکرائی، پھر سر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ دوپٹہ الجھن نہیں دیتا، سکون دیتا ہے، مانا کہ میری بچی بہت چھوٹی ہے مگر جیسا ماحول مل گیا ہے اس سے مجھے خوف آتا ہے۔ میں نہیں چاہتی اس ماحول کی ہوا میری بیٹیوں کو لگے اور وہ بھی ماڈرن کے نام پہ جہالت کا روپ اختیار کرنے لگ جائیں۔ اگر ابھی سے عادت ہوگی حجاب کی تو بڑی ہو کر ان کو دوپٹے سے الجھن یا گھٹن نہیں ہوگی بلکہ سکون ملے گا۔ ان کو احساس ہوگا ہمارے اللہ کو عورتیں کیسی پسند ہوتی ہیں۔ جس طرح قرآن پاک کو خلاف پہنایا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح ایک اسلام کی شہزادی ہونے کی صورت میں ان کے سروں پہ حجاب ہونا لازم ہے تاکہ کسی نامحرم ہوس پرست کی نظریں انہیں نہ چھپائے۔ وہ بہت خوبصورت اور دھیمے لہجے میں بولی تو زوبیہ بیگم لاجواب ہوئیں۔ سید زادی ہو؟ زوبیہ بیگم نے اندازہ لگایا۔ ایک مسلمان عورت ہوں، اس نے بتایا۔ پردے کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ مطلب آج کل کہاں یہ سب ہوتا ہے، زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے، تمہیں چاہیے اپنی بیٹی کا دماغ اوپن کرو، اس میں کانفیڈنس لاؤ۔ زوبیہ بیگم نے اپنی بات کہی۔ میری امی حضور کہا کرتی تھی جب میں نے 12 سال کی عمر میں ان سے پوچھا تھا کہ وہ حجاب با پردہ کیوں کرتی ہیں تو انہوں نے بتایا میں آج کی ماڈرن لڑکی ہوں اور پردہ کرتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے 14 سال اسلام 1400 سال پرانا ہے، حجاب نہ لینا
یہ 1400 سال پرانا ہے، حجاب نہ لینا تو حضرت آدم کے زمانے کا رواج تھا، مگر میں تو آج کی ماڈرن لڑکی ہوں۔ اب یہ آخری نبی کے علم سے ہے، نہ ان کے بعد کوئی نبی بدلے نہ فیشن، اور ویسے بھی اگر فیشن اچھے ہوں تو بدلتے نہیں، صرف وہی بدلتے ہیں جن کو اچھا بنانے کی گنجائش ہوتی ہے۔ میرا فیشن تو پرفیکٹ ہے، حجاب ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں، رب تعالیٰ کے پاک کلام کی ایک آیت ہے جو ماڈرن لڑکیاں تھامے رکھتی ہیں۔ اور ویسے بھی جیسے ہر عمارت پہ غلاف نہیں سوائے خانہ کعبہ کے، ہر کتاب پر غلاف نہیں سوائے قرآن پاک کے، ویسے ہر لڑکی کو چادر نصیب نہیں ہوتی سوائے حیا والی کے۔ تب کچھ خاص سمجھ نہیں آیا تھا، مگر پھر آ گیا آہستہ آہستہ۔ اس نے بتایا، باتیں اچھی کر لیتی ہو۔ زوبیہ بیگم امپریس ہوئی۔ ان کو پہلی بار اپنی ڈریسنگ سے شرمندگی ہونے لگی تھی۔ باتوں کا کیا ہے، وہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے، ہاں مگر اپنی اچھی باتوں پہ عمل کوئی کرتا ہے۔ وہ بولی، میری ایک بیٹی بھی پردہ کرتی ہے۔ زوبیہ بیگم کو اچانک آروش کا خیال آیا تو بتایا، ماشاءاللہ یہ تو اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وہ دعائیہ انداز میں بولی، میں چلتی ہوں۔ زوبیہ بیگم کو شرمندگی کا احساس ہوا تو کہا، جس پر اس عورت نے محض سر اسبات میں ہلانے پر اکتفا کیا، شازی بس کر جا، میں نے سچ میں تجھے کچرے کے ڈبے میں پھینک آنا ہے۔ آدھی رات کے وقت شازل نیند سے بے حال ہوتا کمرے میں یہاں سے وہاں شازم کو گود میں اٹھائے ٹہلاتا، تب کر اس سے بولا، آرام سے بات کرے، اور آپ کی رونا کانپی میرے بچے کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ کون سا باپ اپنے بیٹے کو پھینکانے کا کہتا ہے؟ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے جمائی لیتی ماہی نے منہ بسور کر کہا، تم اگر ہر وقت کا رونا نہ روتی تو اس وقت یہ تمہارا ایجاد کیا گیا نمونہ روندو نہ ہوتا۔ شازل تب کے بولا، شازی کو نمونہ نہ کہیں، اور ہر بچہ روتا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ ماہی نے کہا، نمونے کو نمونہ ہی کہا جاتا ہے۔ شازل نے جتایا، اچھا مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں، یہ فیڈر پڑا ہے، شازم کو پلا دیجیے گا۔ ماہی کی آنکھیں بار بار نیند سے بند ہونے لگی تو اس نے کہا، تم سو جاؤ، میں شازی کو لان میں لے جا رہا ہوں، یہ چپ بھی ہو جائے گا، تمہاری نیند بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ شازی اس کا نیند کا خیال کرتا بولا تو ماہی چادر تان کر سو گئی۔ شازل لان میں آیا تو درید کو حرم کے ساتھ پہلے سے موجود پایا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ تم یہاں؟ درید جو حرم کو سلانے کی کوششوں میں تھا، شازل کو دیکھا تو حیران ہوا، جی تاکہ اس کا پھٹا ہوا اسپیکر بند ہو۔ شازل اتنا کہتا لان میں موجود ایک بینچ پہ بیٹھ گیا۔ آج حرم کو بھی کمرے میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ درید نے بتایا، حریم کہاں ہے پھر؟ شازل نے پوچھا، وہ گہری نیند میں ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہم یہاں ہیں۔ دن میں حرم اس کو بہت تنگ کرتی ہے، اسی لیے تھکن کی وجہ سے جلدی سو گئی تھی۔ درید نے بتایا، ایک تو یہ پرنسس بہت نخریلی ہے، دل کرتا ہے تو آ جاتی ہے ورنہ منہ نہیں لگاتی۔ شازل ہنس کر بولا، ماں پہ گئی ہے۔ درید بھی ہنس دیا، اچھا لالا ولیمہ کب ہوگا ہمارا؟ شازل کو بیٹھے بٹھائے اچانک اپنا ولیمہ یاد آیا۔ جلدی ہو جائے گا، تمہیں کیوں اتنی بے قراری ہے؟ درید بدمزہ ہوتا ہوا بولا، ایسے ہی پوچھا، ویسے یہاں آتے ہی شازی چپ ہو گیا ہے۔ شازل شازم کو دیکھ کر بولا، کہو تو میں چٹکی کاٹوں اس کے بازو پہ، پھر جو رونا اس نے سٹارٹ کرنا ہے تو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں آسانی سے چپ نہیں ہوگا۔ درید اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا بولا تو شازل تو جیسے تڑپ اٹھا تھا، خود وہ چاہے کچھ بھی کہے مگر کسی کا اس کو ہلکا سا مذاق بھی گوارا نہیں۔ اللہ کا خوف کرے، معصوم کو چٹکی کاٹنے سے آپ کے ہاتھ نہیں کانپیں گے؟ شازل شازم کو خود میں بھینچتا بولا تو درید کا کہا بے ساختہ تھا، کیونکہ شازل کا ری ایکشن ایسا تھا جیسے وہ اٹھ کر شازم کا سچ میں چٹکی کاٹنے لگا ہو۔ توبہ ہے، مذاق کیا تھا جسٹ۔ درید نے ہنسی کے درمیان کہا، یہ بڑا ہو جائے بتاؤں گا میں آپ کی حسرت اس کو۔ شازل نے سر کو جنبش دیتے کہا تو درید نے نفی میں سر کو ہلایا، شازم کو دیکھو سو گیا ہے، کمرے میں لے جاؤ اس کو۔ درید نے کہا، میں تو جا رہا ہوں، آپ بھی جائیں، یا آج کی راحت یہاں قیام کرنے کا ارادہ ہے؟ شازل اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا، میں بھی حرم کو لے کر کمرے میں جا رہا ہوں۔ درید نے بتایا تو شازل بھی حویلی کے اندر داخل ہوا۔ کہاں تھے آپ؟ درید کمرے میں داخل ہوا تو حریم نے پوچھا، تم جاگ گئی کیا؟ میں تو تمہاری نیند خراب نہ ہو اس وجہ سے گیا تھا۔ درید حریم کو مسکراتا دیکھ کر پوچھا، بیبی کاٹ میں حرم کو لٹانے لگا، حرم رو رہی تھی تو ہمیں جگا دیتے۔ حریم کو شرمندگی ہوئی، رو نہیں رہی تھی، ویسے ہی ہم باپ بیٹی واک پر گئے تھے۔ درید بیڈ پہ آ کر بولا، ہاں اچھا۔
حریم نے سمجھنے والے انداز میں سر کو جنبش دی۔ سو جاؤ، درید نے کہا تو وہ کھسک کر اس کے پاس آتی، اپنا سر اس کے سینے پر رکھا۔ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، حریم نے بتایا۔ شرمندگی کیوں؟ درید اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا پوچھنے لگا۔ آپ نے آپ کو بہت باتیں سنائی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ نے بچپن سے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا، بنا کہے بنا مانگے وہ سب کچھ ہمیں دیا جس کو ہم شاید ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے، مگر جب ہم نے ایک چیز آپ سے مانگی اور آپ نے نہ دی تھی تو ہم نے آپ کے کیے گئے احسانات بھی بھول گئے۔ حریم آہستگی سے بولی، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا زوجہ محترمہ، میں نے جو کچھ کیا تھا وہ میری محبت تھی، مجھے تم بچپن سے عزیز رہی ہو۔ درید کے کہنے کے ساتھ ہی اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ اچھا تو ہم اگر آپ کو اتنے عزیز تھے تو آپ نے والیٹ میں ہماری تصویر رکھنے کے بجائے کسی چڑیل کی تصویر کیوں رکھی ہے؟